اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دوستوں کی نسبت دیر سے بوڑھے ہوں تو آپ کو دو میں سے ایک کام کرنا ہوگا. یا تو آپ آسمان میں کوئی اچھا سا بلیک ہول تلاش کیجئے اور ہمت کر کے اس میں داخل ہو جائیے، یا پھر کسی ایسے خلائی جہاز پر سوار ہو جائیے جو روشنی کی رفتار کے قریب سفر کر رہا ہو. تھیوری آف اسپیشل ریلیٹیوٹی ہمیں بتاتی ہے کہ چیزوں کی رفتار بڑھنے سے وقت کی رفتار دھیمی ہو جاتی ہے، اور تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی کہتی ہے کہ بھاری یا میسر اجسام کے قریب ہونے پر بھی وقت کی سوئیاں تھمنے لگتی ہیں. فرض کیجئے آپ 15 برس کی عمر میں اپنے گھر والوں سے اجازت لے کر اور اپنے کلاس فیلوز کو خداحافظ کہہ کر ایک ایسے خلائی جہاز پر سوار ہو کر ایک نزدیکی کہکشاں کا مطالعہ کرنے کے تعلیمی مشن پر روانہ ہو جاتے ہیں جو روشنی کی رفتار کے 95% رفتار سے سفر کرتا ہے. اس رفتار پر مسلسل 5 برس تک سفر کرنے کے بعد جب آپ زمین پر واپس تشریف لاتے ہیں تو آپ کی عمر 20 برس ہو چکی ہوتی ہے، جبکہ زمین پر آپ کے کلاس فیلوز 65 برس کی عمر میں پہنچ کر ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جبکہ آپ کے والدین اور قریبی بہن بھائیوں میں سے کئی ایک اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہوتے ہیں. کسی شے کی رفتار جو بڑھتی ہے اور وہ روشنی کی رفتار کے قریب پہنچتی ہے، ویسے ویسے اس شے کا میس بڑھتا جاتا ہے، اور روشنی کی رفتار پر پہنچ کر یہ میس لامتناہی ہو جاتا ہے. یعنی کسی شے کو روشنی کی رفتار حاصل کرنے کے لیے لامتناہی میس یا فیول کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ فی الحال تو ناممکنات میں سے ہے. نظریہ اضافیت ہمیں بتاتا ہے کہ ٹائم اور سپیس ایک دوسرے میں کچھ اس طرح سے مدغم ہیں کہ انہیں الگ نہیں کیا جا سکتا. یعنی ہم 4 جہتوں میں اپنا وجود برقرار رکھنے اور حرکت کرنے پر مجبور ہیں. ہم دائیں سے بائیں، اوپر سے نیچے، آگے سے پیچھے اور وقت کی چوتھی جہت میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان 4 جہتوں میں حرکت کر رہے ہیں. ہم اپنی رفتار کو بڑھائے بغیر کسی بھی رفتار پر حرکت کر رہے ہوں، ہم پر طبیعت کے قوانین یکساں طور پر لاگو ہوں گے. ہماری حرکت اور پوزیشن دوسروں کی حرکت اور پوزیشن سے منسوب رہے گی. بشمول ہمارے اس کائنات کی کوئی بھی شے روشنی کی رفتار سے زیادہ رفتار سے حرکت نہیں کر سکتی، جو کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے. نظریہ اضافیت کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ آپ خواہ کسی بھی رفتار پر سفر کر رہے ہوں، روشنی کی رفتار ہر حالت میں مستقل یا کانسٹنٹ رہے گی. جو آپ اپنی رفتار بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، دیکھنے والے کے لیے حرکت کی سمت میں آپ کی لمبائی سکڑنا شروع کر دیتی ہے، اور آپ کی کلائی پر بندھی سوئیوں کی رفتار سست ہونا شروع ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح آپ جو زمین یا کسی بھاری جسم سے دور ہوتے جاتے ہیں، ویسے ویسے آپ کے بوڑھا ہونے کی رفتار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، بنسبت ان افراد کے جو زمین یا کسی بھاری جسم کے قریب زندگی گزار رہے ہیں. 2 جڑواں بھائیوں میں سے ایک جو پہاڑ کی چوٹی پر آباد ہے، وہ زمین پر کھیتی باڑی کرنے والے اپنے جڑواں بھائی کی نسبت جلد بوڑھا ہو رہا ہے. تھیوری آف اسپیشل ریلیٹیوٹی دینے کے بعد آئنسٹائن نے اپنی زندگی کے اگلے 10 برس اس بات کو جاننے میں لگا دیے کہ 2 اجسام ایک دوسرے کو آخر اپنی جانب کیوں کھینچتے ہیں. بھاری اجسام کے قریب پہنچ کر وقت تھمنا شروع کیوں کر دیتا ہے، اور انہی بھاری اجسام کے قریب سے گزرتے ہوئے روشنی جھکنا شروع کیوں کر دیتی ہے، اور اس میں خم کیوں پڑ جاتا ہے. 10 سال کی دن رات کی ارک ریزی کا نتیجہ تھا تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی. ٹائم اینڈ سپیس ایک دوسرے کے ساتھ بنی ہوئی ایک ایسی چادر کی مانند ہیں
جس میں مادے نے اپنے وزن یا میس سے ہم ڈال رکھا ہے۔ مادے کے وزن سے اسپیس اینڈ ٹائم میں پڑے ہوئے اس ہم جھکاؤ یا بگاڑ کا نام گریوٹی ہے، جس کی بدولت اجسام ایک دوسرے کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ وقت کی رفتار سست ہوتی ہے اور روشنی میں بھی خم پڑ جاتا ہے اور وہ اپنے راستہ سے ہٹ کر گریوٹی کی جانب جھک جاتی ہے۔ گریوٹی یعنی ٹائم اینڈ سپیس میں پڑے ہوئے خم یا جھکاؤ کو سمجھنا ہو تو کسی فلک بوز عمارت کے گراؤنڈ فلور پر جا کر اس کی لفٹ میں سوار ہو جائیے اور لفٹ کو بالائی منازل کی جانب تیزی سے اٹھانا شروع کر دیجیے۔ بلندی کی جانب جاتے ہوئے لفٹ کی رفتار میں جو اضافہ ہوتا جائے گا، آپ محسوس کریں گے کہ آپ پر ایک اندیکھی قوت کا دباؤ بڑھ رہا ہے جو آپ کو نیچے کی جانب دھکیل رہی ہے۔ اب عمارت کی بالائی منزل پر پہنچ کر لفٹ کو تیزی سے نیچے کی جانب اتارنا شروع کر دیجیے۔ بلندی سے نیچے اترتے ہوئے لفٹ کی رفتار میں جو اضافہ کرتے جائیں گے، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے اوپر سے ایک اندیکھی فورس کا دباؤ بتدریج کم ہو رہا ہے اور آپ آہستہ آہستہ ہوا میں معلق ہونا شروع کر دیں گے۔ میرے YouTube چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔